فتنہ دجال، ایک ایسا فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ قرب قیامت کا عظیم ترین فتنہ جس کے متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں، آج جانیں گے اس کی سواری کے متعلق کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو سوار ہو کر نکلے گا ایک خاص قسم کی سواری پر۔ کس طرح کی قوت کی حامل ہوگی اس کی سواری، جانتے ہیں، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسلم امت کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے فتنہ دجال۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخر تک یعنی قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے۔ دجال کے پاس کس طرح کی قوتیں ہوں گی اور وہ ان شیطانی قوتوں سے کس طرح سے تباہی مچائے گا، اس کو جاننے کے لیے سب سے معتبر ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کی کتابوں میں دجال کی مخصوص سواری کے متعلق احادیث روایت ہے، جن کا مجموعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت خاصی کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے گا، ان 40 دنوں میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ جتنا ہوگا۔ دجال اپنی سواری پر سوار ہو کر اس طرح سے داخل ہوگا سمندر میں جس طرح سے ایک گھڑ سوار ایک تنگ ندی میں داخل ہو جاتا ہے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر۔ زمین سمیٹ دی جائے گی اس کے لیے، بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا وہ، سورج کے غروب ہونے کے مقام پر سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ 70,000 کی فوج ہوگی دجال کے پاس، جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ٹھہر جائیں گے ابو المراب کے ٹیلے پر آ کر۔ اس طرح کی بلند آواز دے کر وہ سب کو بلائے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان سب اس کی آواز کو سنیں گے۔ دجال کہے گا، عبادت کرو تم لوگ میری، میں تمہارا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ پتا ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ خود جو دوسروں کو آنکھیں عطا فرماتا ہے وہ خود بینائی سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ دجال اس بدبخت کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف ایک مومن ہی پڑھے گا، دجال کو پہچان لے گا۔ اپنے گدھے پر سوار ہو کر دجال پوری زمین میں گھومے گا، کوئی صحرائی علاقہ، کوئی پہاڑی علاقہ یا کوئی میدانی علاقہ ایسا نہ بچے گا جہاں وہ جا نہ پائے، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان دونوں جگہوں کی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ وہاں دجال جب داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے یہ، جس میں دجال کی عجیب سواری کے متعلق اشارہ ہے جو ظاہر ہوگا آخری زمانے میں اور جس کی وجہ سے آسانی پیدا ہو جائے گی سفر میں۔ یہ وہ احادیث ہیں جن کی بنیاد پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں یہودی اور اپنی خفیہ عبادت میں گدھے کو لازمی شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنی عبادت کے دن یہودی گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں خفیہ طور پر، جہاں اس گدھے کو سجایا جاتا ہے ان کے مختلف رسم و رواج کے مطابق۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر یوں کہا جائے کہ قرب قیامت ایسا گدھا پیدا ہو جائے گا جس میں وہ تمام خصوصیات ہوں گی تو یہ بات ناممکن دکھتی ہے۔ پھر ایک سوال ایسا بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں گدھی کہاں سے آئے گی جو اس طرح کا دیو قامت اور عجیب و غریب گدھا پیدا کرے گی۔ کچھ محققین کی رائے کے مطابق سواری دجال کے لیے حدیث میں لفظ دابہ یہ جانور آیا ہے اور وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے، لہٰذا محققین کی رائے ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ سواری اڑن تشتری ہو یا پھر ہوائی جہاز کی کوئی جدید شکل ہو۔ آج کے اس جدید دور میں ہمیں معلوم ہے کہ ہوا اور آواز کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ سپر سونک جہاز تیار ہو چکے ہیں اور پچھلے سالوں میں اڑن تشتری کے فتنے بھی خاصے فیمس ہوئے ہیں جو کہ UFO کہلاتے ہیں۔ زیادہ تر برمودا ٹرائی اینگل کے نزدیک ان UFOs کو دیکھنے کے واقعات پیش آئے ہیں جو کہ فلوریڈا کے نزدیک ہے۔ ممکن یہ بھی ہے کہ دجال کی سواری ایک UFO ہو یعنی کہ ایک اڑن تشتری۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ان باتوں کا کہ اس جدید ایرا میں ان سپر سونک جہاز یا UFO انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، لیکن فیوچر میں جب تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کرے گا دجال تو وہ انہی جدید سواریوں کی کسی ایڈوانس شکل میں قبضہ کر کے منٹوں میں دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچ جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دجال کے نکلنے کا وقت اب بہت دور نہیں ہے اور اس وقت انسانیت
دجال اور دجالی قوتوں کے فتنہ عظیم کی طرف رواں دواں ہیں، لہٰذا دجال کے فتنے سے آگاہ ہو کر ہی ہم دجال سے اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، فتنہ دجال سے بچائیں، آمین۔